یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی و خود گزینی، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کسی بھی قوم کا سرمایہ حیات اس قوم کے افراد کے اندر یقین کا ہونا ہے۔ اگر کسی قوم کو بے عمل کرنا ہو، رائے راست سے ہٹانا ہو، اس کو اس دنیا سے مٹانا ہو، تو بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ اس قوم کے اندر مایوسی اور ناامیدی کو پھیلا دیا جائے، اس قوم کی نئی نسل کے اندر بے یقینی کو عام کر دیا جائے، تو وہ قوم آسانی کے ساتھ اس دنیا میں رہ نہیں سکے گی۔ ایک روز ایسا آئے گا کہ بہت جلد وہ قوم اس دنیا سے مٹ جائے گی۔ یقین کی دولت جب ہاتھ آتی ہے قوموں کو یا افراد کو، تو اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر مجھے آتش نمرود میں پھینک بھی دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات باری مجھے اس سے بچا دے گی، کیونکہ اسے مکمل یقین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے بہت باہر جا رہے ہیں، ہم سے باغی ہو رہے ہیں، ہمارے طور طریقوں سے بے عمل نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا اور یہ فیصلہ کیا کہ یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا اسے آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ آخر یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا الاؤ تیار کیا جائے کہ جس کے اندر انہیں ڈال دیا جائے اور انہیں آسانی کے ساتھ جلا دیا جائے۔ چنانچہ اس چیز کا اہتمام کیا گیا، ایک بہت بڑے الاؤ کا اہتمام ہوا اور اعلان کر دیا گیا کہ ہر شخص اپنے اپنی بساط کے مطابق اس کے اندر ایندھن یا لکڑیاں ڈالے۔ یہاں تک کہ جب عورتیں کوئی منت مانگتی تھی تو وہ بھی اس نام کے لیے، وہ بھی اپنے اس منت کو پورا کرنے کے لیے اس الاؤ کے اندر لکڑیاں ڈالتی تھی۔ آخر ایک روز ایسا آیا کہ وہ الاؤ بنتے بنتے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر بنتے بنتے ایک بہت بڑی شکل اختیار کر گیا، اس کو آگ لگا دی گئی، اس کے شعلے آسمان تک جانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس کے اندر ڈالا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ذرا سا بھی تعصف یا خوف نہیں تھا کہ وہ اس آگ کے اندر جل جائیں گے۔ اور جب وہ آگ کے اندر پہنچے تو ان کے پاؤں کے ساتھ جن کے جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں، جن سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ رسیاں تو جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی گرمی نہ پہنچی۔ اور جب وہ آگ کے گھڑے کے تہہ تک پہنچے تو اس کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ حسین ترین لمحات تھے، حسین ترین خوشگوار لمحات تھے، اور یہ وہ ایام تھے جتنے روز یا جتنی دیر میں ان ایام کے اندر میں ان آگ کے اندر بیٹھا رہا، کیونکہ وہ جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ اور جب یہی یقین کی دولت انسان اللہ مست ہو کر خود ہی کو پہچان لیتا ہے، تو جب اسے اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ میرے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ جب اس ادراک سے آگے بڑھتا ہے تو وہ آسمان کے ستاروں پہ کمندر ڈال دیتا ہے۔ اے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، آج انسان جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے، جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے ایمان کی، یقین کی دولت کو ختم کیا جا رہا ہے، کمی آتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا بدنصیب ایک المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر یقین کی دولت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تعقل نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے کہ جس کے بل بوتے پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر ممکنات کا ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو ناممکن بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر وہ یقین کی دولت کا فقدان ہے۔ سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال غلامی کو بدترین صورت میں وہ اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ غلامی جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی تمام صلاحیتوں کو سلب کر لیتی ہے، وہ کھا جاتی ہے، اس کے اندر انسان کی ذہنی صلاحیتیں بالکل مفقود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ برا ترین قوموں پہ وہ دور ہوتا ہے، لیکن اس بدترین دور کے اندر بھی اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو یقین کی دولت سے مالا مال ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی قوموں کو اس غلامی سے نجات دلا دیتا ہے۔ لیکن اگر بے یقینی پھیل جائے تو وہ ایک بدترین دور سے بھی برا وقت وہ ہوتا ہے جب قوموں کے اندر غلامی بھی ہو اور بے یقینی بھی ہو،
کیوں کہ غلامی کے اندر اگرچہ تدبیریں کام نہیں آتی، شمشیریں کام نہیں آتی، لیکن اگر ذوق یقین پیدا ہو جائے تو تمام تر زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ لیکن اگر بے یقینی پھیل جائے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوگا ہی نہیں، یہ پہلے بھی نہیں ہوا، یہ اب بھی نہیں ممکن ہے، تو پھر اس قوم کو کوئی علاج نہیں ہے، اس قوم کے لیے کوئی اکسیر نہیں ہے، اس قوم کے لیے کوئی تریاق ایسا دریافت نہیں ہوا ہے کہ جس سے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ قوم وہیں رک جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر بے یقینی کی دولت کو عام کیا جا رہا ہے۔ مختلف ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے سے انہیں اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا مستقبل نہیں ہے، تم کیا کرو گے، تم پڑھ لکھ کے کیا کرو گے۔ یہ بہت ہی ایک گھناؤنی سازش ہے اس قوم کے ساتھ۔ کسی بھی قوم کو اگر عروج پہ لے جانا ہے تو اسے یقین کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، اسے تیقن دیا جائے۔ بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی تقاریر کے اندر، ان کی شاعری کے اندر، ان کے مضامین کے اندر بے یقینی کی دولت اس قدر بھری ہوئی ہے کہ ہر بندہ مایوسی کے شکار ہے۔ اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر آنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد وہ لوگ ابھی اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مایوسی کا شکار ہوں، بلکہ اپنی خودی کو، اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر کے اس دنیا سے جائیں تاکہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جا سکے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ سنیں تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی اگرچہ بہت بدترین ہوتی ہے، جس میں انسان کے اپنے جسم پر، اپنے خیالات پر، اپنے افکار پر بالکل اس کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا، بالکل اس کا کوئی نہیں ہوتا کہ وہ اس سے آگے بڑھ سکے۔ لیکن اس سے بھی بڑا برا دور یہ آتا ہے کہ اس قوم کے اندر اگر بے یقینی پھیل جائے تو بے یقینی جو ہے اس دنیا کے اندر ایک بدترین قسم کا حربہ ہے جو قوموں کے اندر اگر پھیلا دیا جائے تو قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔